ہر کوئی صحابی مرید مصطفیٰ ہے، عمر صرف مرید ہی نہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر الحشام، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ لیکن ایک مقام پہ آتا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ میں تجھ سے عمر مانگتا ہوں، عمر کے ذریعے سے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ اب ذرا غور فرمائیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ سبب کے لیے ہے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام، مالک اسلام کو عزت عطا فرما عمر کی وجہ سے۔ اگر اسلام کی عزت کا سبب عمر بن سکتے ہیں تو خدا کی قسم ہماری سب کی رفتوں کا سبب مصطفیٰ کی ذات بھی بن سکتی ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدر دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا، ساڈی تے ناصر سوا بھی نہ لبنی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ میرے آقا علیہ السلام نے، اور پھر عمر کی کیا شان ہے، جعل اللہ الحق علی لسان عمر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور پھر تکریم المومنین میں غیر مقلدین کا امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہ لکھتا ہے 22 آیتیں اللہ نے عمر کی مرضی پہ قرآن میں نازل فرمائی۔ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، اس آقا نامدار کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذرا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھو، حضور کی امت کے ساتھ کس طرح کا پیار ہے، کس طرح کی محبت ہے۔ آپ رات کو گشت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات کا پتہ لگائیں۔ ایک مرتبہ جب رات کو گشت فرمایا، مدینہ طیبہ کے باہر مسافروں نے وہاں پہ اپنے جھونپڑیاں بنائیں، ڈیرے لگائے، خیمے لگائے۔ جب دیکھا کہ وہاں پر رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے فرمایا یہاں کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، اس کی ماں کے پاس دودھ نہیں ہے۔ دودھ تھا لیکن اس نے اپنا دودھ چھڑا دیا۔ کیوں چھڑایا؟ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں قانون یہ تھا جس بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اس کے بعد اس کی کفالت کا خرچہ جو ہے وہ حکومت کے ذمہ ہوگا۔ اس نے جلدی سے چھڑا دیا تاکہ ہم ادھر سے خرچہ لے سکیں، اپنا نظام بھی چلائیں۔ جب فاروق اعظم نے اس بچے کے رونے کا سبب معلوم کیا، آپ نے دوسرے دن اعلان کر دیا کہ میں بچوں کا دودھ جلدی نہ چھڑائیں، ان کا بچپن ہی سے ہم وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ خدا کی قسم ایک وہ دور تھا کہ بچوں کو وظیفے ملتے، آج تو بوڑھے ترس رہے ہیں، کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے۔ کتنے گھر بے گھر ہوئے پڑے ہیں اور لوگ عیاشیوں میں مست ہیں، کتنے لوگ بے یار و مددگار زندگی بسر کر رہے ہیں، نانے جمی کو ترس رہے ہیں، اور لوگ اپنی مستیوں میں ماو ہیں، کوئی دوسرے کا خیال رکھنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم نے چکر لگایا، ایک عورت کو دیکھا رو رہی ہے۔ فرمایا امی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا بھوک کی وجہ سے۔ کیوں؟ کوئی شے نہیں ہے کھانے پینے کو؟
آپ نے فرمایا اماں کوئی اور بات؟ اس نے کہا خدا اس وقت کے حاکم کا بھلا نہ کرے، میں ادھر ترس رہی ہوں کھانے پینے کو اور اسے پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اماں شاید اس کو جو عمر ہے اس کو پتہ نہ ہو تیرا۔ اس نے کہا اگر پتہ نہیں تھا حکمران کیوں بنا، والی کیوں بنا؟ اگر اس کو ہمارا علم نہیں تھا تو اماں ایک بات کروں، اگر میں ہی تیری ضرورت پوری کر دوں تو کیسا ہوگا؟ اب جس کو ضرورت ہو وہ چاہتا ہے کہ میری کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور بیت المال سے سامان نکالا۔ غلام نے کہا حضور میری کمر پہ رکھے۔ فرمایا اگر قیامت کے دن عمر کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو آج بھی اٹھا لے۔ عمر خود اپنے کندھے پہ سامان رکھ کے آ رہے ہیں۔ اب وہ عورت جب اس نے سامان لیا تو وہ بڑی خوش ہو گئی اور کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کو ہٹا دے اور عمر کی جگہ تمہیں خلیفہ مقرر کر دے۔ اب جب اس عورت نے یہ بات کہی نا، اسے نہیں پتا تھا کہ میں کس کے ساتھ بات کر رہی ہوں، یہی تو عمر بن خطاب ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ اسے نہیں پتا تھا، بڑی جرت مندی سے ماں وہ بوڑھی عورت باتیں کر رہی تھی۔ ادھر سے مولا مرتضیٰ تشریف لائے، ادھر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ جب یہ کہا تو اس عورت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں کتنی جسارت کے ساتھ اس سے بات کر رہی ہوں، یہ عمر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اماں اس وقت میں امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں ہوں، میں رسول اللہ کے خادم کی حیثیت سے تمہارے پاس کھڑا۔ حاکم وقت کون ہے؟ سید القوم خادمہم۔ حضور نے فرمایا جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ آج ہم نے سرداری یہ سمجھ رکھی ہے کہ جناب ہم لوگوں پر اپنا رعب تسلط جمائیں گے، جبکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے جتنا بڑا منصب ہے اتنا ہی اپنے آپ کو جھکا لے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند فرما دیتا ہے۔ اونچی آواز سے یار بولو سبحان اللہ۔ تم تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں، ابھی تو 7 منٹ پڑے ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ نا ایک عورت، اس سے کچھ مسئلہ سرزد ہو گیا، فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی، آ کے کہنے لگی عمر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے بدفعلی کروائی ہے، میں حاملہ ہو گئی ہوں، مجھ پر حد جاری کرو۔ آپ نے فرمایا اس کو پتھروں سے سنسار کر دو۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے۔ فاروق اعظم نے جب یہ فیصلہ دیا اس کو رجم کر دیا جائے، مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا عمر انتظار کرنا ہوگا، اس عورت کو تو گناہ کی سزا ملے گی لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بے گناہ مارا جائے گا۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے، مولا علی اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے۔ بولو یار، بڑی پکی بات کر رہا ہوں، کچی بات کا عادی نہیں ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ بے گناہ مارا جائے گا، اور قیامت کے دن عمر تم اس بچے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا جملہ بولا، لولا علی اللہ ہلاک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ پیار ہے، اونچی آواز سے بولیے۔ اگر میرا کوئی دشمن ہو وہ پھنس رہا ہو، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پھنس رہا اور میں خوش ہو رہا ہوں۔ آج حالات تو یہ ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے اس کو آگے دھکیلا جاتا ہے، اس کو کھلی چھٹی دو تاکہ جلدی گرفت میں آئے۔ وہاں دشمنی نہیں ہے، وہاں پیار ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ اونچی آواز سے بولیے، اور اونچی آواز سے بولیے، کتنا بڑا پیار ہے۔ اور پھر آل بیت رسول سے ان کا کتنا پیار ہے، اس کی ایک مثال بیان کر کے اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ سنیے،
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک میٹنگ میں مصروف تھے۔ عبداللہ ابن عمر گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں باہر، حسنین کریمین میں سے امام حسین تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا عمر سے ملنا ہے، کہنے لگے وہ تو میٹنگ میں ہے۔ آپ واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ امام حسین میرے دروازے پہ آئے تھے۔ میں نے جو پڑھا ہے کہ ننگے پاؤں وہاں سے چلے، حسین ابن علی کے گھر میں گئے، کہتے ہیں جناب سنا تھا آپ تشریف لائے، زیارت نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے میں واپس آ گیا، آپ میٹنگ میں مصروف تھے، آپ کا بیٹا بھی باہر کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ اندر آ جاتے، حضور آپ کا بیٹا باہر تھا۔ فرمایا وہ میرا بیٹا ہے، تم میرے رسول کے شہزادے ہو۔ اونچی آواز سے بولیے۔ مقام اہل بیت سمجھنا ہے تو حضور کے صحابہ سے سمجھو، حضور کے صحابہ کے مقام کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ کی آل سے سمجھو۔ خدا کی قسم کون عمر ہے؟ جب میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ بھی تجھے کافی ہے اور جو تیرے پیروکار مومن ہیں وہ بھی تجھے کافی ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہے اللہ بھی تیرا مددگار ہے، اور جو عمر سے پہلے اور عمر سمیت 39 اور 40ویں عمر یہ سارے کے سارے تیرے مددگار ہیں۔ اب حسبک اللہ ومن اتبعک، واو عطف ہے، اگلا معطوف علیہ کا جو تعلق دیکھیں، جو حکم پہلے کا ہے بعد والے کا بھی وہی ہے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے تیرے مددگار ہیں۔ اب رسول اللہ کے صحابہ حضور کے مددگار بنے تو شرک نہیں ہے، اور رسول اللہ ہمارے مددگار بنے تو کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے نا۔ پتہ چلا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں آج بھی مصطفیٰ کے کرم کی ضرورت ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی ضرورت ہے۔ اونچی آواز سے بولیے۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق ایمان لائے، کتابوں میں آتا ہے استبشر اہل السماء بے اسلام عمر ابن الخطاب، فرمایا کہ زمین والے تو زمین والے رہے، آسمان والوں نے عمر بن خطاب کے اسلام پر خوشیاں منائیں۔ استبشر اہل السماء بے اسلام عمر کے اسلام پہ وہ خوشیاں منائیں۔ اور جب عمر کو اسلام دینے والے آئے، کیا آل اسلام نے اور آسمان والے نے خوشیاں نہیں منائی ہوگی؟ اونچی آواز سے بولیے نا۔ اس لیے ہم تو سب کے غلام ہیں، حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ اور ایک شاعر نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جدہ لقب فاروق اعظم ہے، او ہر محفل دی جانے، جنہیں دین تو واریا گھر اپنا، اس مرد دا نام عثمان ہے۔ اونچی آواز نہ بولو نا۔ اسی ہاں حبدار نہ سچیاں دے، صدیق دا بہوں احسانے، جڑا نام علی تو سڑدا ہے، انہوں سمجھ لو او شیطان ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ آل رسول کے ساتھ، ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف او، عثمان چاہے زمزم، علی حج اکبر است۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔